کہ اللہ مل رہا ہے، اللہ ملا تو سستا سودا۔ جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلدی کرو، یا ابا تفعل، یا ابا تفعل، ابا جلدی کرو۔ تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اس کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں خبر ہے، بڑا اچھا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچوں کو خیال، ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی، تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتا آپ نے میری اماں کو دینا ہے، جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی، اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے، ادھر نہیں لے جانا وہ مکے کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی، میرا کٹا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی۔ ایسا اطمینان سے، چونکہ اور ذبح ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے، بابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے، میرے پاؤں بھی باندھ دے، کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ پیسے میں چین ہوتا، زندگی میں چین ہوتا نہیں، اللہ کو پانے میں چین ہے، اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے میرے بھائیو، 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگی، یا اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، 60 سال کے بعد اولاد ہوئی، 84 سال کی عمر میں، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے۔ جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپیں، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر۔ مینا کے پہاڑ سکتہ طاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ بوڑھا کر جائے گا، کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا؟ باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں، اور پھر بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے، نہیں نہیں نہیں، سیدھا الٹا۔ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا، ماتھا ہے ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے سر کے بال پکڑے، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں سر کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا، یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھری چلائے۔ وہ چھری چلا کے مطمئن ہے، وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے، پتہ چلا کہ میری سوچ غلط ہے، کسی اور طرف سکون ہے، جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے، اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ یوں پکڑا، گھٹنا رکھا، یوں دیکھا، آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، کہا اے اللہ، ہائے ہائے ہائے، کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا، اب تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا۔ اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہوگی؟ نہیں نہیں، میرے اندر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے میں حاضر ہوں۔ ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے، چھری چلات کی۔ اگر میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے، یاری نبھتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے۔ ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا، تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو،
وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں، یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو، یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ ادھر سب کچھ مانتے ہو، ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو۔ یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اے اللہ، ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں، میرے رب ادھر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے۔ اور اگر ناراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں، یہ لے۔ اللہ اکبر۔ جو چھری چلائی، ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے، ایک یہاں ابراہیم و اسماعیل کے اس قصے پر، اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے۔ ہائے ہائے۔